کسی بھائی نے کہا کہ ایک امام صاحب ہیں وہ غلط قراءت کرتے ہیں، زبر کو زیر بنا دیتے ہیں، زیر کو زبر بنا دیتے ہیں، اپنے پاس سے قرآن میں نہیں ہے لیکن بہت سی جگہ پہ انا اور انا کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا الگ نماز پڑھی جائے؟ دیکھیں، جب امام اتنی فاش غلطی کر رہا ہو کہ اس میں زبر زیر پیش ہی تبدیل کر دے جس سے معانی مفہوم بہت زیادہ بدل جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس میں اپنے پاس سے الفاظ کی ایڈنگ کر دیتے ہیں، تو پھر ایسا امام یقیناً امامت کے قابل نہیں ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ اس پر اپنے قریبی اہل سنت کے دارالعلوم سے باقاعدہ ایک فتویٰ لیں، یہی صورتحال لکھیں اور آپ وہاں دے آئیں، وہ آپ کو فتویٰ دیں گے، یہ کمیٹی تک پہنچائیں۔ ہماری کمیٹیوں پر بھی اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے، جو اکثر مساجد کی کمیٹیاں ہیں، اس میں بعض اوقات تو ینگسٹرز ہوتے ہیں، بالکل علم سے دور ہیں، اسی طرح پرانے حضرات ہوتے ہیں، جو ریٹائر ہوتا ہے وہ کمیٹی کے اندر لے لیا جاتا ہے انتظامات کے لیے۔ حالانکہ یہ بہت ہی سینسٹیو منصب ہے کمیٹی میں ہونا، کیونکہ باہم مشاورت سے امام، خطیب، اسی طرح تراویح کے لیے حافظ صاحب کا اہتمام کرنا، کس عالم کو بلا کر اس کی تقریر کروانی ہے، یہ سب ان کے ذمے ہوتا ہے، اور اس میں بعض اوقات علم دین کی کمی کی بنا پر یہ مسٹیکس ہوتی ہیں۔ پھر ہمارے یہاں مجھے یہ بہت سخت اس پر اعتراض ہے، جی 20 سال سے ہمارے امام ہیں، کیسے نکالیں؟ یعنی اگر 20 سال سے امام لوگوں کی نمازیں برباد کر رہا ہے تو 20 سال اس کی اس نوکری کی لاج رکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ مزید لوگوں کی نمازیں برباد کریں، ہم نہیں نکال سکتے، تو پھر آخرت میں حساب کتاب کے لیے تیار رہیے، کیونکہ آپ سب کی نمازوں کی بربادی کے ذمہ دار یہ مینجمنٹ ہے، اور بروز قیامت ان کو کھڑا کر کے ایک ایک آدمی کی نماز کا حساب ہوگا اگر نمازیں خراب ہوتی رہیں، نماز فاسد ہو گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اگر سائل نے جو بیان کیا واقعی ایسا ہے تو ایسا شخص امامت کے لائق نہیں، انہیں خود چاہیے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان نہ کریں۔ جو امام حضرات اگر مجھے سن رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، اگرچہ عمل نہیں کریں گے الٹا مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، لیکن آپ جب اس منصب کے قابل نہیں ہیں، لوگوں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں، آپ کو اتنا خوف نہیں ہے کہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب یہ سارے مقتدی آ کر کہیں گے ہماری نمازوں کا حساب دیں، تو کیسے آپ حساب دیں گے؟ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ یا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی کمی کو پورا کریں، فوراً سے پیشتر، بغیر کسی تکبر، بغیر غرور میں مبتلا ہوئے، بغیر کسی عجب و خود پسندی کے اپنی ایگو کو ختم کریں، اور اپنی کمی کو ختم کر کے پھر کامل ہو کر امامت کی جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جوائن کی ہوئی ہے، سافٹ ویئر کمپنی ہے، صبح 9 سے 5:30 بجے تک میرا ڈیوٹی ٹائم ہے، کبھی ہم زائد کام بھی کر لیتے ہیں، 5:30 سے زیادہ بھی ہمیں وہاں پہ ٹائم دینا پڑتا ہے، کوئی اوور ٹائم نہیں ملتا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلدی کام ختم ہو جاتا ہے تو ہم مینیجر کو بتا کے جلدی بھی نکل جاتے ہیں، اس سیلری کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کمپنی کو جوائن کر کے فکس ٹائم میں وہاں پر جاتے ہیں تو عربک میں امپلائی کو کہتے ہیں اجیر، اور جب آپ ایک کمپنی کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اجیر خاص۔ اور اجیر خاص دو وجہ سے، دو اسباب کی بنا پر سیلری کا مستحق ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جو ٹائم آپ کا ہے وہ ٹائم پورا کرنا، چاہے کام نہ ہو، اور نمبر دو، اگر کام ہے تو وہ کام بھی کمپلیٹ کرنا۔ آپ فرض کر لیں کام نہیں ہے لیکن آپ اگر ڈیوٹی ٹائم پورا نہیں کرتے تو جتنے ٹائم آپ پہلے چلے گئے، چاہے مینیجر کو بتا کر گئے، مینیجر کوئی کمپنی کا مالک تو نہیں ہے، وہ تو ایک مینیج کر رہا ہے سب چیزوں کو، تو اس لیے اتنی سیلری کے آپ مستحق نہیں ہوں گے، ٹائم پورا دینا ہوگا۔ اور اگر آپ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں تو آپ نہ دیں، آپ منع کر دیں۔ اب آپ کہیں جی اگر منع کروں گا مجھے کمپنی سے نکال دیں گے، یہ پھر آپ کی ایک اپنی مجبوری ہے کہ آپ زائد ٹائم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں یا مجبوری کے تحت دے رہے ہیں، اور کمپنی آپ کو پیسہ نہیں دے رہی، تو یہ آپ کا مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا آپ کفارہ یوں کریں کہ کسی دن پہلے چلے جائیں، آپ کو ڈیوٹی ٹائم بہرحال پورا کرنا ہوگا۔ اگر کمپنی آپ کو آپ کے زائد محنت لیتی ہے اور زائد پیسے نہیں دیتی، وہ بروز قیامت خود جواب دہ ہے، آپ اس طرح کے معاملات نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام بالکل بھی نہیں ہوتا، ہم فری بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا اس میں اپنا کوئی ذاتی بزنس، ذاتی کاروبار کر سکتا ہوں، جیسے انٹرنیٹ پہ کرنسی کا کوئی کاروبار کر لیا، دیگر چیزیں؟ یہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں کہ جس وقت آپ، جیسے میں نے کہا، اجیر خاص ہوتے ہیں، کسی کمپنی کے امپلائی ہوتے ہیں ایک پرٹیکولر وقت کے اندر، تو سمجھ لیں آپ نے اپنا وقت ان کو بیچا ہوا ہے، وہ وقت آپ کا ہے ہی نہیں، وہ کمپنی کا وقت ہے، چاہے کام نہ ہو، اور جب وہ کمپنی کا وقت ہے تو پھر اس میں آپ اپنا ذاتی کام نہیں کر سکتے ہیں، اس سے اجتناب کیجیے گا۔ ایک کسی نے پوچھا کہ چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، فرائض کے سلسلے میں تو یہی صورت ہے کہ ٹرین رک جائے، رکی ہوئی ٹرین میں یا نیچے اتر کر آپ استقبال قبلہ یعنی قبلے کا اچھا طرح تعین کر کے پھر نماز کو ادا کریں۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ وقت بہت قلیل ہے، اگر آپ اسٹیشن کا انتظار کریں گے نماز نکل جائے گی،
یا یہ کنفرم ہے آپ نے معلومات کی کہ بیچ میں آپ کوئی اسٹیشن آئے گا ہی نہیں اور نماز نکل جائے گی، تو پھر آپ چلتی ٹرین میں نماز پڑھ سکتے ہیں ایسی صورت میں، اور اس میں پھر لوٹانے کی حاجت بھی نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض لوگ اس میں اختلاف رکھتے ہیں، ہم ان کی رائے کی بھی قدر کرتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اگر تو اتر کر نماز پڑھنا ممکن ہو تو یہی افضل ترین صورت ہے اور یہی بہتر صورت ہے اور یہی صحیح صورت بھی ہے، لیکن مجبوری کی صورت میں رعایت ملتی ہے، لہٰذا ہم چلتی ٹرین میں ایسی صورت میں کہ جب اترنا ممکن نہ ہو، نماز نکل جانے کا خوف ہے، ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، استقبال قبلہ کا دھیان کریں، اگر کر سکتے ہوں تو، اگر وہ بالکل تعین نہیں ہو رہا تحری کر لیں، یعنی دل میں سوچیں کس طرف قبلہ ہوگا، اور پھر اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر، ورنہ اگر زیادہ ہچکولے لے رہی ہے تو بیٹھ کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس کو لوٹانے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ سوالات کے جوابات میں کہتے ہیں کہ مسئلہ ایسا ہے لیکن اس میں گنجائش نکلتی ہے، تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ گنجائش نکلتی ہے یہ کیا مطلب، حکم تو یہ ہے، پھر گنجائش کیسی، اور وہ گنجائش کیا ہے، تو اس سے ہم تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے سوال اس لیے لے لیا، یہ کسی بھائی نے بھیجا تھا کہ تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ دیکھیں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ فقہائے کرام اپنے زمانے کے عرف کے اعتبار سے وہ حکم جاری کرتے ہیں، اور چونکہ ہم ایک مفتی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ جو مفتی اپنے زمانے کے لوگوں کی عادات، اطوار، رسوم، رواج اور اپنے زمانے کے عرف سے ناواقف ہو، وہ فتویٰ دینے میں ضرور جاہل ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا، ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ایسا جب مفتی فتویٰ دے گا تو یا تو وہ گناہ کرے گا یا ظلم کرے گا۔ اس لیے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ایک دور کے اعتبار سے بیان کیے گئے، لیکن اب تغیر زمانہ کے اعتبار سے اگر بعین ہی ان کو بیان کیا جائے تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا، حالانکہ وہ بڑی مستند کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ طریقہ زمانہ نبوی سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ناسخ منسوخ کے مسائل آپ نے سب پڑھے کہ بہت سے احکام نازل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منسوخ فرمایا، اللہ کے حکم سے منسوخ فرمایا۔ پھر دور صحابہ آیا، جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کرام نے تغیر زمانہ کے اعتبار سے ان کو ایجاد کیا، اور بعض سرکار کے دور میں تھیں جیسے عورتوں کو جماعت میں آنا، لیکن دور فاروقی میں ان کو منع کیا گیا۔ یہ تغیر اعتبار کے اعتبار سے مسائل بدلتے ہیں، اور ہمیں وہ مسائل اصول پتہ ہوتے ہیں کہ کس موقع پر کن اصول کی روشنی میں یہ مسئلہ بدلے گا۔ اب ہوتا یہ کہ ایک سائل ہم سے کویسچن کرتا ہے فتاوی رضویہ کے اندر، فتاوی عالمگیری کے اندر، بہار شریعت کے اندر، یا در مختار، رد المختار کے اندر مسئلہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، لیکن ان کتابوں کے آج اگر 40 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، 500 سال بعد کیا وہی ماحول ہے؟ ماحول بدل جاتا ہے۔ اس لیے جو مفتیان کرام فتوے کے جو اہل ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں، ویسے تو آج ہر ایک نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ لیا ہے، لیکن ہر ایک فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوتا۔ جو واقعی فتویٰ دینے کے اہل ہیں وہ میری بات فوراً سمجھ جائیں گے کہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے بعض اوقات پہلے کا مفتیٰ بھی قول اب غیر مفتیٰ بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات پہلے کا غیر مفتیٰ بھی اب مفتیٰ بھی ہو جاتا ہے، یعنی فتویٰ دینے کے فتویٰ اسی پر دینا چاہیے۔ اس لیے ہم ایسا کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ تو یہ ہے لیکن اس میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور اس میں آخری کلام یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ اجتماعی طور پر سب کے لیے وہی ہے، لیکن خاص کیس کے اندر رعایت نکل سکتی ہے۔ اب جب ہم یہاں بات بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہمارا اکثر جو جواب ہوتے ہیں وہ فرد واحد کے لیے نہیں ہوتے، کیونکہ بہت سی فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ اجتماعی طور پہ ہم ایک مسئلہ بتاتے ہیں، لیکن جو سائل کویسچن کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں گمان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا کیس اس نوعیت کا ہو کہ سب کے لیے یہ مسئلہ لیکن اس کے لیے تھوڑا سا بدل کر ہوگا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں گنجائش ہو سکتی ہے، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ اشارہ کرنا کہ اب آپ جا کر اس پر کوئی ریٹن فتویٰ لے لیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے گنجائش نکل جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے حالت روزہ میں زوجہ کے قریب ہونے کے بارے میں کویسچن کیا، یعنی پورا جسمانی تعلق نہیں، ویسے تھوڑا بہت قریب ہونے کے بارے میں سرکار نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ پھر ایک اور شخص آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، سرکار نے منع فرما دیا۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے تھے وہ اوور ایج تھے، ان کو سرکار نے اجازت دی، اور جو دوسرے آئے تھے وہ ینگ تھے، اس لیے سرکار نے ان کو منع فرما دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ مفتی کا کمال۔ میرے آقا تو خیر تمام کمالوں کے جامع تھے، کمالات کے جامع تھے، لیکن یہ مفتی کا کمال ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلہ لے کر دو سائل آتے ہیں، وہ غور کرتا ہے کہ اس کو یہ جواب دینا ہوگا، اس کی نوعیت صورتحال ایسی ہے کہ اگر وہ والا جواب اس کو دیا تو یہ تباہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے الگ جواب ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات تھوڑی بہت سمجھے ہوں گے، اور زیادہ اگر شوق ہو
تو بالکل آپ درس نظامی کی طرف آئیں، مفتی بننے کی طرف آئیں، میں حاضر ہوں، میں آپ کو طریقہ بتا سکتا ہوں، کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیجئے گا۔ ہمیں تو بہت خوشی ہوگی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی بہن بچے عالم بنیں، مفتی بنیں، بچیاں عالماں بنیں، مفتیات بنیں، فائدہ ہوگا۔